نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے آج کی چند گزارشات آپ حضرات کی سماعت کے جو حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ سیدنا حسنین کریمین یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور عظمت کے حوالہ سے ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں میرے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں دنیا اور آخرت کے میرے لیے پھول ہیں۔ ایک اور دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک اور موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب کائنات مسلمانوں کی دو بڑی عظیم جماعتوں کے مابین صلح فرمائیں گے۔ اور وہ وقت امت نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرمائی، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 قاصد بھیجے اور ان کے ہاتھ میں خالی یعنی بلینک چیک بھیجا کہ جو آپ کی شرطیں ہوں وہ ہمیں منظور ہیں، ہم نے وہ پہلے ہی دستخط کر دیا ہے، آپ شرائط لکھ کر دیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان اور اپنی جماعت کے درمیان مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کی جو ہے نا صلح کروائی۔ اور اسی طرح ان کی شان اور ان سے پیار کا انداز دیکھیے صحابہ کرام کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے مال غنیمت میں سے حصہ نکالنے کے لیے یا اسی طرح کسی اور مال میں سے حصہ مقرر کرنے کے لیے بدری صحابہ کے نام لکھے، تو ان میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل کر دیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا ابا جان، جیسے میں بدر میں شامل نہیں تھا اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن آپ نے میرا حصہ وہ مقرر نہیں کیا جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ مقرر کیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر میں شامل ہوئے ان کے مقابل ان کے برابر ان کا حصہ طے کیا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا حصہ کم کر دیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا حصہ بڑھا کر ان کے برابر کر دیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے میرے بیٹے، تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اگر برابر ہونا ہے تو ان کے والد جیسا والد لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، اور ان کے نانے جیسا نانا لا، پھر جا کر برابری کا مطالبہ کر۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ الفت اور یگانگت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سب ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتے تھے۔ اللہ رب کائنات ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حدیث سناتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کو مخاطب کر کے اور اللہ سے کلام کرتے ہوئے، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دراصل اللہ رب کائنات کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب کائنات عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔